اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مصر کے پراسرار اہرام ہمیشہ ہی انسانی ذہن کو محصور کرتے رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آج بھی ایک حل طلب معمہ بنے ہوئے ہیں۔ 5000 سال پرانے ان تکون پہاڑوں پر آج بھی مختلف طریقوں سے ریسرچ جاری ہے، مگر معمہ حل نہیں ہوا۔ لیکن حال ہی میں سائنسدانوں کی جانب سے ایک ایسا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے اہرام کے اندر موجود پراسرار خالی جگہوں کی چھان بین کی جا سکے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جانیں گے کہ یہ کون سا منصوبہ ہے اور سائنسدان کس حد تک اس مشن میں کامیابی حاصل کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امریکی، مصری اور برطانوی ماہرین نے مشترکہ طور پر ایک ایسے منصوبے کا اعلان کیا ہے جس میں وہ کائناتی شعاعوں کی مدد سے اہرام مصر میں دریافت ہونے والی پراسرار خالی جگہوں کو زیادہ تفصیل سے دیکھ سکیں گے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس منصوبے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو جائیں گے، کیونکہ چند سال قبل مصری اور جاپانی ماہرین نے کائناتی شعاعوں میں پائے جانے والے اہم ذرات کی مدد سے غزہ کے عظیم حرم یعنی گریٹ پیرامڈ میں 2 ایسی خالی جگہیں دریافت کی ہیں جنہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ان میں سے ایک خالی جگہ تو کم از کم 30 میٹر لمبی ہے، جبکہ اس کی چوڑائی بھی تقریباً گرینڈ گیلری جتنی ہے، جو کہ اس حرم کے نچلے حصے میں موجود ایک بڑی راہداری ہے۔ اب تک ناظرین دنیا صرف اتنا جانتی ہے کہ خوفو کے عظیم حرم میں کم از کم 2 خفیہ خالی جگہیں موجود ہیں جن تک رسائی کا بظاہر کوئی راستہ نہیں، لیکن کیا ان میں سے ہر جگہ کسی ایک بڑے کمرے کی شکل میں ہے یا پھر کئی چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل ہے؟ اس سوال کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں۔ البتہ اگر اہم ذرات کا سراغ لگانے والے آلات زیادہ حساس ہوں تو اس سوال کا بہتر اور قابل اعتماد جواب ضرور مل سکتا ہے۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کی فرمی نیشنل ایکسلریٹر لیبارٹری، ورجینیا یونیورسٹی اور دیگر کئی اداروں کے سائنسدانوں نے ایک منصوبہ ترتیب دیا ہے جس کے تحت موجودہ کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ طاقتور ڈیٹیکٹر بنایا جائے گا، جس سے ان پراسرار خالی جگہوں کی زیادہ تفصیلات ہمارے سامنے آ سکیں گی۔ تاہم یہ ایک انتہائی مہنگا منصوبہ ہوگا جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ ٹیم مناسب فنڈنگ کی تلاش میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی طور پر اس منصوبے کے بنیادی پوائنٹس ایک تحقیقی مقالے کی شکل میں archive.org پری پرنٹ سرور پر رکھ دی گئی ہیں تاکہ رقم فراہم کرنے والے اداروں کو اس طرف متوجہ کیا جا سکے، جبکہ اس ریسرچ پیپر میں ماہرین نے اپنے مجوزہ اہم ڈیٹیکٹرز کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ جسامت میں اتنے بڑے ہوں گے کہ اہرام مصر کے اندر نہیں لے جائے جا سکیں گے، لہٰذا انہیں حرم کے باہر رکھتے ہوئے مختلف زاویوں سے اس حرم میں پوشیدہ خالی مقامات کی عکس بندی کی جائے گی اور پہلے سے کئی گنا زیادہ صاف ستھری اور مفصل تصاویر حاصل کر لی جائیں گی۔ بڑی جسامت کے علاوہ یہ اہم ڈیٹیکٹرز بہت پیچیدہ اور مہنگے بھی ہوں گے، جو کہ مناسب فنڈنگ ملنے کے بعد 2 سے 3 سال میں مکمل ہو سکیں گے، جس کے بعد ان کی آزمائش شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہی کہیں جا کر وہ فرعون خوفو کے حرم اور دوسرے اہرام مصر میں نامعلوم پوشیدہ مقامات کا سراغ لگانے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ دوستو، سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماہرین کی اس عالمی ٹیم کو صحیح وقت پر مطلوبہ فنڈنگ مل جاتی ہے تب بھی اس منصوبے کے باقاعدہ آغاز میں 5 سے 6 سال ضرور لگ جائیں گے۔ البتہ یہ بات بھی اہم ہے کہ خود اہرام مصر کی پراسراریت ہزاروں سالوں سے قائم ہے، اور ان کے بارے میں اب تک بہت کچھ جاننے کے باوجود مزید جاننا ابھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ اہم ڈیٹیکٹرز واقعی قابل عمل اور کامیاب رہے تو بعد میں ان کا استعمال صرف اہرام مصر تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ وہ زمین کی گہرائی میں موجود نامعلوم مقامات کا سراغ لگانے کے علاوہ کائناتی تحقیق میں بھی استعمال ہو سکیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ اہرام دراصل فرعین مصر اور ان کی بیویوں کے مقبرے تھے جو مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے موت کے بعد ان کی لاشوں کو حنوط کرنے کے بعد ممی کی شکل میں اہرام کے اندر رکھ دیا جاتا تھا، جبکہ بعض ممیوں کے ساتھ ہیرے جواہرات اور دیگر اسباب بھی رکھے جاتے تھے جو کہ صاحب قبر کے خیال میں دوسرے جنم کے بعد ان کے لیے ضروری ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کے پسندیدہ جانوروں کو بھی حنوط کر کے ان کے ساتھ ہی رکھ دیا جاتا تھا۔ اہراموں کی تعمیر میں سینکڑوں ہزاروں ٹن وزنی پتھر استعمال کیے جاتے تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں آج کی طرح بھاری تعمیراتی مشینری موجود نہیں تھی، تو پھر اس کے باوجود انتہائی وزنی دیوہیکل پتھروں کی مدد سے کیسے اہرام تعمیر کیے جاتے رہے؟
اس حوالے سے ماہرین کی جانب سے مختلف نظریات پیش کیے جاتے رہے ہیں، جیسا کہ بعض کی طرف سے ان تعمیرات کو ماورائی مخلوق کا کارنامہ بھی قرار دیا جاتا رہا ہے، مگر ماہرین تعمیرات اور سائنسدان اب تک وہ طریقہ نہیں جان سکے تھے جو کہ ان حیرت انگیز اسٹرکچرز کی تعمیر کے لیے ہزاروں برس قبل اختیار کیا گیا تھا۔ تاہم اب سائنسدانوں نے وہ طریقہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کے ذریعے اہرام مصر کی تعمیر کے لیے ان بڑے بڑے پتھروں کی مطلوبہ مقام تک منتقلی عمل میں آتی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اہراموں کی تعمیر کے لیے یہ بڑے بڑے پتھر تراش خراش کرنے کے بعد دور دراز مقامات سے لائے جاتے تھے، جبکہ اہراموں کی تعمیر کے لیے مصریوں کو انتہائی وزنی پتھر صحرا میں لے جانے پڑتے تھے۔ جب سائنسدانوں نے خود یہ عمل دہرانے کی کوشش کی تو ان پر یہ انکشاف ہوا کہ بڑے بڑے پتھروں کی منتقلی کا راز گیلی ریت میں پوشیدہ ہے۔ اس تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ بھاری پتھروں، مجسموں اور دوسرے وزنی سامان کو سلیج پر رکھ دیا جاتا تھا، جسے مزدور کھینچتے تھے اور ممکنہ طور پر مصری صحرائی ریت پر پانی چھڑک کر اسے نم کر لیتے تھے تاکہ سلیج کو گھسیٹنے میں آسانی رہے، جبکہ تجربہ سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ریت کو مناسب طور سے گیلا کر لیا جائے تو اس پر سے سامان کو کھینچنے کے لیے درکار قوت نصف رہ جاتی ہے۔ اس نظریے کی آزمائش کے لیے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں ایک اسی طرح کی سلیج ریت سے بھری ہوئی ٹرے میں رکھی۔ خواتین حضرات، یاد رہے کہ اہرام کے بارے میں سب سے پہلا ذکر ہمیں یونانی تاریخ دان ہیروڈیٹس کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جس نے تقریباً 450 برس قبل مسیح میں مصر میں قدم رکھے اور وہاں کے لوگوں کو بطور گائیڈ ساتھ لے کر اہراموں کا معائنہ کیا، اور گائیڈز کے علم کے مطابق ہی اس نے اپنی کتاب لکھی۔ لیکن ناظرین، یاد رکھیں کہ مصری گائیڈ انتہا کے جھوٹے ہوتے ہیں، اور ہیروڈیٹس خود بھی دروغہ گوئی سے پاک نہیں تھا، بلکہ اکثر تحریروں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ گھڑتا تھا۔ اس کے مطابق یہ تمام اہرام مصریوں نے بنائے تھے، مگر اس کے علم کا ماخذ یا تو وہ مقامی گائیڈز تھے یا پھر وہ پینٹنگ جو کہ اہراموں کی دیواروں پر بنائی گئی تھی۔ ہیروڈیٹس کے مطابق تقریباً 1 لاکھ مزدوروں اور کاریگروں نے مل کر 20 سال کے عرصے میں خوفو کے اہرام کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہاں ہر وقت 20,000 مزدور کام کرتے رہتے تھے، جبکہ ہر گھنٹے میں 2 سے 3 پتھر لگائے جاتے تھے۔ اس طرح تقریباً 30 لاکھ پتھروں سے اہرام کی عمارت معرض وجود میں آئی۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ ان اہرام کا بننا سب جنات کی کارستانی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات جیسی قوم کو اتنی بڑی تعمیر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ پھر اس کے بعد ان کی کوئی ایسی تعمیر نظر نہیں آتی جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ جنات کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بدھزم میں ان اہراموں کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے مطابق یہ اہرام زیر زمین دنیا کا راستہ ہیں اور روحانیت کا مرکز ہیں۔ جب دنیا میں کوئی بڑی مصیبت آئی تو روحانی پیشوا نیچے چلے گئے، لہٰذا اس زیر زمین دنیا میں ان کے روحانی پیشواؤں کی حکومت ہے، اور ان کا مرکزی فرضی شہر تبت کے نیچے ہے، جہاں پر ان کے روحانی پیشوا اور روحانیت میں بہت آگے بڑھے ہوئے شخص حکومت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔